بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا دن ایک بہت بڑا دن ہے، زید صاحب کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن زید صاحب نے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور زید صاحب کی شہادت پہ ہم سب کو، ہمارے اس گاؤں کو اور ہمارے ملک پاکستان کو فخر ہے، اور یقیناً یہ ہماری بہت بڑی عزت، ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی اور ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ شہیدوں کو مردہ خیال نہ کرو، بے شک وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو زید صاحب یقیناً ایک گریٹ پرسنالٹی، جنہوں نے گریٹ کاز کے تحت زندگی گزاری، آج ان کا نام زندہ ہے۔ تو جو لوگ بھی ایفرٹ کرتے ہیں اور زندگی میں کوئی نہ کوئی کاز لے کر چلتے ہیں تو ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ وہ لوگ زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور بظاہر موت کے بعد بھی ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ان کا وہ گریٹ کاز ہوتا ہے تو جس کو لے کر وہ اپنے تن من دھن کی قربانی دے کر ایفرٹ کرتے ہیں، اور یہی ایفرٹ سوسائٹی کے فیور کے لیے ہوتی ہے، اسی سے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ ہوتی ہے، اور اسی ویلفیئر سوسائٹی کے تحت جی آئی کیمپ لگایا گیا ہے، کیونکہ سیل ہے تو معاشرہ ہے۔ Being the citizen of this country, it is our obligation to render our services for the betterment of this society. So we must try our level best to keep ready ourselves for the great cause. تو جس طرح ایک اچھے معاشرے کے لیے لوگوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اسی کے ساتھ معاشرے کے اندر لوگوں میں شعور کو اجاگر کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح اچھی صحت کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے، اسی طرح ایک اچھی سوچ اور شعور کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہر قسم کی برائی پائی جاتی ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، رشوت، یہ سب ہمارے معاشرے کا بنیادی پہلو بن چکے ہیں۔ اگر آپ نے معاشرے کا بغور جائزہ لیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا انسان اس مادیت پرستی اور جدیدیت پرستی کے دور میں بالکل جو ہے وہ دولت کا متلاشی بن کر رہ گیا ہے۔ ہماری زندگیوں کا بس یہی مقصد بن چکا ہے کہ پیسہ پیسہ اور بس پیسہ، اسی کے لیے ہم ساری زندگی تک دو کرتے رہتے ہیں، شہرت کو پانے کے لیے، دولت کو پانے کے لیے۔ ایون کہ معاشرے کے اندر ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، زمینوں کے لیے، شہرت مقام حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس مغربی تہذیب نے ہماری تہذیب کو، ہماری نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت دینے والا بھی میں ہوں، ذلت دینے والا بھی میں ہوں۔ اور دوسری طرف اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ میں جس کو چاہوں، جتنا چاہوں، جس وقت رزق عطا کر دوں اور جتنا چاہوں دے دوں۔ تو ان آیات کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اگر اس کا مفہوم سمجھا جائے تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، دنیا میں جا کر دنیا کی لذتوں میں مبتلا نہ ہو جانا، دنیا کی آسائشوں میں مبتلا نہ ہو جانا، اس کی رنگینیوں میں نہ کھو جانا۔ تجھے عزت دینے والا، تجھے ذلت دینے والا، تجھے رزق دینے والا، دولت و شہرت دینے والا میں ہوں۔ لیکن ہم نے اسلامی تعلیمات کو اوپر سے پشت ڈال دیا، ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا، اور اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے۔ تو اگر زید صاحب کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی وہ ایک جو ہے وہ بالکل کامیاب انسان ہے۔ ان کی سادگی ان کی کامیابی کی وجہ بڑی۔ ایک واقعہ زید صاحب کا، جب میں شہزاد صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا
تو اس دوران میں نے ان سے پوچھا کہ سر ہمیں کوئی زید صاحب کی زندگی کے بارے میں ایسا واقعہ بتائیں کوئی جو ہمارے لیے بھی متاثر ہو جس سے ہم بھی کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ تو شہزاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب زید صاحب کو ڈی آئی جی آپریشن لاہور تعینات کیا گیا تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی، اور جیسے ہی مجھے خبر ملی تو میں نے ان کو کال کی، ان کو مبارکباد دی اور ان سے یہ کہا کہ بھائی اب تو آپ پوری لاہور پولیس کے انچارج ہو گئے ہیں، پورا لاہور آپ کی کمانڈ میں ہے۔ تو آگے سے زید صاحب نے کیا جواب دیا؟ تو زید صاحب فرماتے ہیں کہ شہزاد آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اس ذہن کا بندہ نہیں ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، میرے نزدیک کی دنیا کی شہرت کوئی شہرت نہیں ہے، میں اس کو ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتا ہوں۔ تو کہہ لیتے ہیں یہ بہت سادہ سی بات ہے، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مقام ملنے پر بھی ان کے اندر وہی عاجزی، وہی سادگی ہے۔ اور ہم معاشرے کے اندر کس بات پہ ترقی کرتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ عزت اور ذلت، شہرت، دولت یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم انسانوں نے خود کو اپنا رازق تسلیم کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود ہی اپنا جو ہے وہ کرنا سب کچھ، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ہوں تیرا، میں ہی تیرا خالق ہوں، میں ہی تیرا رازق ہوں۔ تو زید صاحب کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ان کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کامیابی کی وجہ شعور، ان کی پازیٹیو سوچ، کہ ان کے اندر پازیٹیوٹی تھی، ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر حب الوطنی تھی، جذبہ حب الوطنی تھا، شہادت کا رتبہ ان کے اندر تھا کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ دن رات کا بدو کر رہے تھے۔ تو اسی جذبے، اسی سوچ اور اسی پازیٹیوٹی کی بنا پر، اسی توکل اور اسی ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا رتبہ دے دیا۔ تو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر شعور پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آئیں، مثبت سوچ اپنائیں، اسی سے ہماری غیب و نجات ہے۔ کہ آج کا انسان معاشرے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دولت شہرت یہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد بن کر رہ گیا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ پاک اس سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ کتنی دولت کمائی، سوال یہ نہیں پوچھے گا اللہ پاک کہ اللہ does not see your faces, does not look at your property, who is so beautiful, who has how much wealth, he does not see your faces, does not look after your property, does not look after your bank balance, does not see your Bangalore. He has nothing to do with your actions, it has nothing to do with your cases. He sees your heart and he sees your deed. کہ اللہ کو آپ کی جائیداد سے، آپ کی کوٹھیوں سے، بنگلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو یہ کوئی سروکار نہیں کوئی کتنا خوبصورت ہے، وہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اگر زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زید صاحب کے اندر وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے ان کو اتنا شہرت، اتنا مقام ملا، تو ان کے اندر وہ شعور تھا، ان کے اندر عشق مصطفیٰ تھا۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ کہ جب تک دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، جب تک حضور سے وفا کا رشتہ نہیں ہوگا، تب تک کچھ بھی نہیں۔ اور اگر حضور سے وفا کا رشتہ ہو، دل میں عشق نبی ہو، ایک مقام آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے اندر یہی شعور، یہی ان کے اندر پازیٹیوٹی اور یہی عشق تھا، یہی وفا تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو زید صاحب کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمیں ان کی زندگی کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اور آخر میں زید صاحب کی جرأت و بہادری کو سلام پیش کرتے ہوئے اور ان کی اس بزدل دشمن کو اور ملک دشمنوں کو للکار کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کن کھول کے سن لو گل ساڈی، سارے دشمن نال دھیان ہے۔ کن کھول کے سن لو گل ساڈی، سارے دشمن نال دھیان ہے۔ اے پاکستان ہے ملک جڑا ساڈے ولیاں دا احسان ہے۔ تے دیکھی جس کی اس وال محلیت اساں لے لینی اس دی جان ہے، سن جان تو بھی جامین پیارا اے ملک پاکستان ہے۔